ایٹ دا اینڈ 20-25 دن بعد ان کی ڈیوٹی لگی, انہوں نے ان کے پاس پیش ہوئی, 4-5 دفعہ پیش ہوئی. کبھی ایک میری یہ میں نے یہاں جانا ہے, میں نے وہاں جانا ہے, ڈیلیٹ ایکٹنگ کہ بھائی ہم اس چیز سے بچیں. کوئی سنوائی نہیں. پھر جب میں تھوڑا سا تھانے میں شور مچایا تو پھر مدر صاحب موقع پہ گئے میرے ساتھ. میں نے ان کو ساری ڈاکومنٹیشن دی, سارا کچھ بتایا. موقع پہ جا کے انہوں نے سارا کچھ دیکھا, جو بھی بات میں نے کی وہ صحیح نکل آئی. اب ان کو چینج کر دیا گیا کیونکہ یہ موقع پہ بھی جا چکا ہے, اب اس نے تو لکھنا ہے سارا کچھ. اس نے سارا کچھ لکھا, میرے ڈاکومنٹس وغیرہ سارے لیے, تو ان کو چینج کر دیا. میں نے صرف اپنے کلوز اینڈ جو یو ایس بی ہے جس میں ساری موویاں بنی ہوئی ہیں قبضہ لینے کی, ٹھیک ہے, جس میں سارا ریکارڈ ہے, وہ میں نے دینے کے لیے جب میں گئی سنڈے کو تو مجھے پتا چلا جی اسحاق صاحب کوئی آ گئے ہیں, وہ چینج ہو گئے. اسحاق صاحب کو چیز دی, کوئی سلام دعا نہیں کیا میں نے, اور کوئی نہ ملی کہ جی اتوار کا دن ہے میں واپس آ گئی. اب اسحاق صاحب نے کیا کیا, میرا جھوٹا تتمہ بیان بنا کے اپنے طرف سے میری پوری ایف آئی آر کو 2 لائنوں میں ختم کر دیا کہ جی میڈم فرا نے تتمہ بیان دیا ہے کہ وہاں پر صرف لڑائی ہوئی ہے اور میرے یہ کپڑے جو ہیں وہ پھٹے ہیں اور میرے جو ہے یہ بال کھینچے ہیں, لڑائی ہوئی ہے. یہ تتمہ بیان بنا کے اس نے میری پوری, اور جو پہلے جو بھی ڈس ایگری والی انہوں نے اخراج رپورٹ بنائی تھی جھوٹی, اس کے اندر میرے تمام ڈاکومنٹس کو لگا دیا گیا. میرے ڈاکومنٹس سارے اس نے جو الگ تفتیش کر لی تھی اس کو ختم کر کے, اور میری جو ہے وہ فریاد کو خراب کرنے کی کوشش کی, جو میں نے بر وقت پکڑ لی کیونکہ میں روز جاتی تھی. میں نے شور مچایا. ڈی ایس پی صاحب جو میرے ابھی آئی او ہیں ان کو کہا, پھر ایس پی آئی 8 کے پاس گئی, اللہ ان کا بھلا کرے کہ انہوں نے مجھے ٹائم بھی دے دیا اور سارا کچھ سنا بھی, اور جب سنا ثبوتوں کے ساتھ تو وہ ٹھیک تھا. اب ڈی ایس پی صاحب نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میڈم اس سے غلطی ہو گئی ہے, ہم یہ ساری جھوٹی جو اس نے ضمنیاں لکھی ہیں اور آپ کا تتمہ بیان لکھا ہے, ہم یہ ساری ہٹا دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. آپ جو کہیں گے ہم وہ لکھیں گے, یہ وہ لکھے گا جو آپ کہیں گے. میں نے کہا مجھے ایسا بندہ نہیں چاہیے, کیوں میں غلط کہوں گی تو یہ غلط لکھ دے گا. اس کا کوئی اپنا کریکٹر نہیں ہے کہ حق کو حق کہے, جھوٹ کو جھوٹ کہے اور سچ. میں نے کہا یہ تو بندہ خطرناک ہے. پہلے ان کے لیے اس نے 2 نمبری کرنے کی کوشش کی, اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہی رہنے دیں, اسی کو رہنے دیں, یہ لکھ دے گا. میں نے ایس پی صاحب کو کہا ایس پی صاحب مجھے ایک ایماندار پولیس افسر چاہیے جو میرٹ پہ کام کرے, میرٹ پہ. میں غلط کہوں تو مت مانے, اگر کوئی آئی جی بھی غلط اسے آرڈر دے تو مت مانے میرٹ پہ اس ایف آئی آر کا جو میرے ساتھ ہوا ہے اس کا, کیونکہ یہ میرا 3 ارب سے زیادہ کا وہ پلاٹ ہے بیکاز آف ہز فرنٹ, اور اس کا جو جگہ ہے وہ بہت زیادہ لوکیشن قیمتی ہے. ہم نے جب یہ پلاٹ لیا تھا تو سر ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پہلے جس بندے سے ہم نے خریدا پرانا پیٹرول پمپ تھا, ٹھیک ہے. اب انہوں نے جو 2 نمبری کی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. تو وہ ہم نے, اور ہمارا کمیشن کے تھرو ہوا تھا. کمیشن کے تھرو کا مطلب یہ ہے کہ اس پلاٹ کو خریدنے سے پہلے آپ کے بعد بحریہ اس میں قدم رکھا ہے بحریہ نے. میں نے اس پلاٹ کی 1 مہینے کی, 2 مہینے کی, 4 مہینے کی پہلے کی دین موویاں کہ یہ پلاٹ ہے جی, میں اس میں موجود ہوں. تو اسی رات کو بحریہ نے ادھر مشینیں لگا کے اس پلاٹ کی ایجنٹ چینج کر لی, یا جو ہے وہ, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ وہ تو جو ہے وہ طاقتور ہے, اس نے تو پولیس خرید کے یہ کام کیا.
میں 25 تاریخ کو 2 گھنٹے بعد میں اس پلاٹ کے اوپر تھی, وہاں پر 20 کے پتہ نہیں 50 بندے اس نے پورے بدماش جو بٹھائے ہوئے تھے. اس کے بعد جب میری ایف آئی آر ہوئی تو وہ سارے بھاگ گئے. اچھا, کوئی بھی نہیں تھا. یہ بتائیے گا, آپ نے بتایا کہ آپ کا جو پلاٹ تھا وہ تقریباً 3 ارب روپے کا تھا, اور اس میں آپ نے جی آپ نے بتایا ہے کہ ایس پی رخسار میدی اس وقت کے ایس پی تھے جنہوں نے آپ کی اس معاملے کی انکوائری کی, اور کوئی ایس ایچ او تھے جنہوں نے مل کے قبضہ کروایا, آپ نے یہ کہا. جنہوں نے ارشاد, جو ایس ایچ او آپ بتا رہی ہیں, یہ جو ارشاد ہے, ارشاد نہیں ہے, رشید, ارشد چیمہ ہے. ارشد چیمہ نہیں, ارشاد چیمہ ان کا نام ہے. اچھا, ارشد صاحب. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا کلیم ہے کہ یہ جو شہزاد ندیم بخاری اور یہ جو ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی جب آپ نے ان کے سینئر افسران کو. جی, اب آپ نے کتنی اچھی بات کی ہے. میں نے سب سے پہلے اسی دن جس وقت ڈی ایس پی احمد کمال کو لگایا گیا, اور یہ دیکھیے میں اس کا ریکارڈ لے کر آئی ہوں, کرمنل, یہ آپ ہی جیسے صحافی اتنے اچھے جنہوں نے اس کے کرمنل ریکارڈ کو ڈان میں لیا تھا. یہ ڈان میں 2012 کی آپ کو میں سارا ڈیٹا دیتی ہوں, آپ کو میں ہر چیز پرووائڈ کروں گی. میں نے اپلیکیشن دی جی, میرا کام کیا ہے, میرے ساتھ جو 2 نمبری ہو رہی ہے میں اس کی اپلیکیشن دوں ایس ایچ او کو, ڈی پی او کو, ڈی آئی جی کو, آئی جی کو. اب جب میں نے وہ اپلیکیشنیں دی, آج 6 مہینے ہو گئے ان اپلیکیشنوں کو. کسی نے, حنیف جو پہلا بندہ جس نے مجھے پہلے آ کے ٹائم دیا, اس کے بعد وہی مجھے اریسٹ کرنے آ گیا کہ میں نے 4 بجے ڈاکہ ڈالا ہے اور میں نے جو ہے وہ اتنی طرح لوٹا ہے سب کو. اس کے بعد اس کی اپلیکیشن دی آئی جی کو, اس کی انکوائری کری, اس نے قبضہ دلوایا, کوئی ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی. پھر میں نے اپلیکیشن دی آئی جی کو, مہدی سے یہ پوچھا جائے کہ اس نے ایک کرمنل کو میرا آئی او کیوں لگایا. آئی او میں نے جب مہدی کو جب کورٹ میں بیٹھا, میں ڈی ایڈ کر رہا تھا, ایس پی مہدی صاحب آپ یہ بتائیے, آپ نے مجھ سے پوچھا اچھا میڈم آپ کس کو لگانا چاہتی ہیں. میں نے کہا میں تو کسی کو نہیں جانتی پولیس میں. آپ کسی ایک اپنے ڈپارٹمنٹ کا کوئی ایک بندہ تو ہوگا نا ایماندار جو میرٹ پہ فیصلہ کر سکے گا, میرٹ پہ تفتیش کرے گا, اس کو لگا دیں. تو ایس پی مہدی صاحب آپ کا میرٹ یہ ہے کہ جو 6 کا گروپ جو بیریا کے لیے, بیریا کا ٹاؤٹ ہے, بیریا کے لیے وہ اس نے وردی پہنی ہوئی ہے اور وہ قتل کرتے ہیں اور وہ قبضے دلاتے ہیں آپ کو, آپ نے اس بندے کو لگایا. مجھے جواب دیں, میں نے یہ اپلیکیشن دی, ڈی آئی جی کو دی, آئی جی کو دی, اور میں کس کو دوں سر. آپ کا یہ کیس ابھی آپ کے خلاف جو ایف آئی آر ہوئی اس میں تو میں 2 گھنٹے میں سوال کرنے دیں, آپ کے خلاف جو ایف آئی آر ہوئی اس میں مدعی ملک ریاض تھا, اس کا بیٹا علی تھا یا بیریا ٹاؤن تھا, جو آپ نے ایف آئی آر کی اپلیکیشن دی آپ نے کس کے خلاف دی, ان کا نام بتائیے. میرے خلاف جو اپلیکیشن دی, ایک جبار نامی کوئی ان کا سیکیورٹی کا بندہ تھا, بیریا کا. میں نے آج تک کبھی اس کی شکل نہ دیکھی ہے, نہ ابھی آج تک دیکھی نہیں ہے کہ کون ہے. اور کوئی نصیر, کوئی ایک اور بھی 2-4 نام ہے کہ ان کے ملازم تھے, ان کو میں نے لوٹا گن پوائنٹ پہ, اور 5 لاکھ سم تھنگ میری جو ایف آئی آر ہے اس کو پڑھیں تو, اور میں کلاشن کوفوں کے ساتھ میں 150 بندوں کے ساتھ آئی قبضہ کرنے بیریا کے پلاٹ پہ. آپ نے اپنی درخواست میں کس کو نامینیٹ کیا تھا؟ میری درخواست میں نامینیٹ کون ہے؟ ملک ریاض کی ساری بریگیڈیئر اور بیریا ٹاؤن کا ملک ریاض ہے. میں نے ملک ریاض, علی ریاض کے نام انہوں نے جو پیپر لگائے تھے اس دن سر میری ایف آئی آر کرنے کے ٹائم پہ 6 کنال کی رجسٹری لگائی تھی, جو آصف ایڈوکیٹ نے 2013 میں ملک ریاض, علی ریاض کے نام پہ ٹرانسفر کیا تھا. علی ریاض کے نام پہ تو پھر تو علی ریاض ہوا نا, علی ریاض کو پلاٹ کا میری 2012 کی رجسٹری ہے. تھرڈ, وہ رجسٹری میں نے ثابت کر دی ہے پٹواریوں اور اس سے ہماری کمشنر کو اپلیکیشن دے کے کہ وہ جعلی ہے. وہ کیسے جعلی ہے سر کہ وہ جو 6 کنال کی رجسٹری ہے لال خان کے بچے نے اس پہ دی ہے. لال خان نے 98 میں وہ زمین بیچ دی ہے, وہ زمین یہاں ہے بھی نہیں, وہ کسی اور جگہ پہ ہے.
آپ نے اس حوالے سے کوئی ریٹ پٹیشن دائر کی ہے آئی جی کے خلاف, کسی کو پارٹی بنایا ابھی تو تک؟ سر ابھی تو میں اسی لیے آپ لوگوں کے پاس میں آئی ہوں کہ اب میرے ساتھ میری بس ہو گئی ہے, اب میں کیا کر سکتی ہوں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ابھی تک میری اس ایف آئی آر پہ دندناتے پھر رہے ہیں, اریسٹ وارنٹ ان کے نکلے ہوئے ہیں. 6 ڈس ایگری ہو گئی نا میری, جج نے کہا ان کو پکڑ کے لاؤ اور ان کو ٹرائی کرو. تو اب 6 مہینے ہو گئے ایف آئی آر کو, 27/9 کو میری ایف آئی آر درج ہوئی تھی. میڈم یہ بتا دیجیے کہ سارے قانونی پروسیس ہے, اس کے لیے آپ کو کوئی وکیل پکڑا, وکیل نے کوئی آپ کا کیس کیونکہ یہ سارا کیس تو قانونی کیس اور اس میں, اور سیکنڈ آپ نے یہ بتایا کہ اس جگہ کوئی پیٹرول پمپ کا ذکر آپ نے کیا, تو جب آپ نے پلاٹ ملا آپ کو جس وقت, تو کیا اس وقت آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ پی ایس او یا پیس ہو تو نہیں تھا سر, پیٹرول پمپ کا ذکر اور ہے؟ آپ دیکھیں میری بات سنیں, ایک بندے نے یہاں پر ابھی ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے جو مالک ہے یہاں کا, یہ دیوار گرا کے اور وہ مجھے زمین ٹرانسفر کر رہا ہے. تو میرے لیے, میں تو آپ کو ایک بات جو ہے وہ بتا رہی ہوں کہ یہ کوئی گاؤں کی کوئی زمین نہیں ہے کہ اس کو ڈیمارکیشن, میری حدود اربے والی رجسٹری ہے سر, ٹھیک ہے. میں نے اب یہ ایریا خریدتے ہیں جس سے بھی, وہ مالک ہے, اور میری ٹریل, میں نے ٹریل دی ہے 30 سے 50 سال کی ٹریل دی ہے, اس سے اس کو آیا, اس سے اس کو آیا, اس سے مجھے آیا. اب مجھے یہ بتائیے, بیریا کے لے آؤٹ پلان منگوا لیں, بیریا کے لے آؤٹ پلان میں کیا لے آؤٹ پلان میں وہ زمین ہے, بات ختم. میرے پلاٹ کے باہر انہوں نے 4-5 جو بھی مستنڈے, وہ سب کو میں آئی وٹنس ہوں, میں 50-60 لوگوں کو پہچان سکتی ہوں, ٹھیک ہے. میرے نامینیٹنگ جو لوگ ہیں ان کے نہ انہوں نے بیلیں کرائی ہیں 4 مہینے سے, نہ ان کی وہ ایف آئی آر ختم ہوئی ہے. تو پولیس کیوں اداکار بنی ہوئی ہے ان کا, پولیس کیوں ان کو گرفتار نہیں کرتی؟ مجھے 1:30 بجے رات کے مجھ عورت کو میرے پلاٹ سے اٹھا کے لے گئے وہی پولیس والے. کون سے جو ہے نا, میں نے جرم کیا تھا ایک جھوٹی ایف آئی آر دے کے, یہ قانون ہے. میں کس لیے یہاں بیٹھی ہوں, میں کل کو یہاں بیٹھ کے وہاں جا کے میں اپنے آپ کو آگ لگا دوں گی, مجھے تو, میں نے تو ہر در کو جو ہے نا وہ کٹکھٹایا ہے. مجھے آپ خود بتائیں نا, مین ٹارگٹ پولیس ہوئی نا, میں تو آپ کو یہ کہہ رہی ہوں, پولیس ہوئی. آپ اگر مین ٹارگٹ پولیس کو کہتے ہیں تو پولیس کی اب آئی جی صاحب کے پاس کل میں